اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، صحیح بخاری میں ہے کہ حیا کی وجہ سے لوگوں سے دور جا کے غسل کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ بنی اسرائیل میں بڑی جہالت تھی، وہ لوگوں کے سامنے ہی برہنہ ہو کے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ دور جا کے شرم و حیا کی وجہ سے اپنا جسم چھپاتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر پازیٹیو چیز میں بھی منفیت تلاش کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بعد شرارتیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں ان کے جسم میں کوئی داغ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، تو اس وجہ سے یہ اتنا چھپتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ کوئی کام کر رہا ہو نا تو اس کو پازیٹیو میں تو لے کے جانا ہی نہیں ہے، ہر چیز میں بس نیگیٹیوٹی تلاش کرنی ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ ان کے جسم میں کوئی کوڑ کا مرض ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی بری بیماری ہے، تبھی اتنا دور جا کے نہاتے ہیں تاکہ کوئی ان کے جسم کو دیکھ نہ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے نہا رہے تھے دریا میں، پتھر پہ آپ نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے، جب آپ نہا کے باہر نکلے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ لاٹھی لے کے بھاگے اس کے پیچھے، تو چند لوگوں کے جب وہ قریب پہنچا نا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھا۔ اب عین ممکن ہے سطر ڈھکا ہوا ہو موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ ضروری نہیں کہ سطر کھلا ہوا ہو، تو باقی باڈی سے بھی انسان کی باڈی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو غالب یہی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہوگا، یعنی چہرہ اور یہ جو اوپر کا حصہ ہے باڈی کا اور یہ نیچے کا حصہ وہ کھلا ہوا ہوگا، جیسے کہ عام طور پہ نہاتے ہوئے انسان لنگی پہن کے نہا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی جو ہے نا وہ کوئی بھی لباس چھوٹا موٹا پہن کے نہا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو وہ چند لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا خوبصورت جسم ہم نے کسی کا بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ الزام موسیٰ علیہ السلام پہ لگا تھا نا کہ یہ اس لیے دور جا کے نہاتے ہیں، حیا نہیں ہے بلکہ ان کی جسم میں بیماری ہے جس کو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ نے اس سے ان کو بری کر دیا۔ تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اتنا خوبصورت جسم کسی کا بھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو ظاہری حسن بھی بہت زیادہ دیا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے لوگ پیغمبروں سے نفرت نہ کریں۔ بعض دفعہ ظاہری طور پر انسان میں کوئی جسم میں ایسا عیب ہوتا ہے کہ لوگ اس سے تھوڑا دور ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ نے پیغمبر کو ہر لحاظ سے کامل بنایا ہوتا ہے۔ تو اب یہ رکوع آخری رکوع ہے، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ منافقین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والو، کیونکہ منافقین بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اس لیے ظاہری طور پر تو ان کو بھی ایمان والا کہا گیا ہے، اور بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے مسلمان سے بھی تکلیف ہو جاتی تھی، جیسے صحابہ کرام نبی کی دعوت پہ نبی کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے تو اب جا ہی نہیں رہے ہیں، تو لاشعوری طور پر نبی کو تکلیف ہوئی اس سے، صحابہ کی نیت اگرچہ نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ نے اس صورت کا اختتام کیا اسی مضمون پر کہ دیکھو موسیٰ اللہ کی نظر میں عزت دار تھے، ان کو بھی ایک تکلیف دی گئی تو اللہ نے اس تکلیف سے ان کو بری کر دیا۔ تو تم پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے اللہ دفاع میں آ جائے گا، تو اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا، پیغمبر کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ مضمون ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، تو اللہ نے موسیٰ کو ان باتوں سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھیں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کی نظر میں عزت دار تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ راستی کی بات، درست بات کیا کرو۔ یہ بھی گویا سورت کا حاصل ہے۔ سوسائٹی میں وہ بات کیا کرو جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور ٹیڑھے میڑھی باتیں نہ کیا کرو۔ سدیدہ کا مطلب سچی بات نہیں، سچی سے بھی اوپر کی چیز ہے، بیلنس بات کیا کرو، بیلنس بات، کہ راستی کی بات جس کو اردو میں کہتے ہیں، جس کو ہم آسان ترجمہ کریں گے سیدھی سیدھی بات کیا کرو، باتوں کو گھمایا نہ کیا کرو، پروپیگنڈے والی باتیں نہ کیا کرو، منفی پروپیگنڈا نہ کیا کرو، کیونکہ سارا یہی مضمون چل رہا ہے نا، اور یہ جب ہی ہوگا جب اللہ کا ڈر ہوگا، تو اس لیے اللہ کا ڈر کا پہلا تذکرہ کیا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو بھی سیدھا سیدھا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی زبان کا انسان کے اعمال پہ اثر پڑتا ہے۔ جب آپ بات سیدھی کریں گے نا تو آپ کے عمل بھی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، باتیں ٹیڑھی میڑھی کریں گے تو اعمال بھی ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اگر تم سے کبھی کوتاہی ہو جائے۔ تو سیدھی بات کرنے سے آپ کا عمل بھی سیدھا ہوگا اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ یہ خطبے میں، یہ نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھنا سنت ہے۔ تو گویا دولہا دلہن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے تم جو ہے نا سیدھی بات کرنا سیکھو تاکہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو اور آگے تمہارے درمیان جھگڑے پیدا نہ ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تحقیق بہت بڑی کامیابی پر فائز ہو گیا۔ تو سیدھی سیدھی بات کرو، اس میں اللہ رسول کی اطاعت ہے، اس سے کامیاب ہوگے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اب اللہ آگے ایک شکایت پر
اس صورت کو ختم کر رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اللہ نے بہت سارے احکام دیے، پورے قرآن میں بھی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عالم ارواح میں سب سے پہلے یہ احکام اس کائنات پر پیش کیے تھے، آسمانوں پر اور زمین پر، یعنی انسان کے علاوہ مخلوق پر ہم نے پیش کیے تھے کہ تم بار امانت اٹھاؤ، یعنی مکلف بنو اعمال کے. اس کا ہوتا کیا، اگر یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اور قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص سے بھی کہ ہر بے جان میں بھی نا اللہ نے ایک خاص نوعیت کا شعور رکھا ہے، کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے. اس پر میں پہلے کئی دفعہ دلائل سے تفسیر کے لیکچرز میں بات کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ان کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے اس کائنات پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ تم اللہ کے احکام کا بوجھ اٹھاؤ. تو اللہ تمہیں پھر کچھ احکام دے گا، تم نے ان احکام کو پورا کیا تو اس پہ تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دے گا وہ، اور اگر ان احکام میں تم ناکام ہو گئے تو وہ تمہیں سزا دے گا. تو زمین آسمان جتنے بھی اور مخلوق ہے اس پہ اللہ نے یہ بار امانت پیش کیا اور ایک خاص شعور ان کو دیا تاکہ وہ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں. لیکن اللہ کہتے ہیں وہ ڈر گئے. ڈر اس بات سے گئے کہ اگر ہم لالچ میں آئے اور ہم نے اس لالچ میں ان احکام کا بوجھ اٹھا لیا کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو ہمیں بھی انعام و اکرام ہوگا، اب وہ جنت کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح سے ہو، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں تذکرہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے انعام تو ہمیں مل جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس بار امانت میں کوتاہی کی تو پھر سزا بھی تو ملے گی. تو بھائی بہتر یہی ہے کہ یہ بار امانت اٹھاؤ نہیں، ایسے ہی چلتے رہو تاکہ ہم سے حساب و کتاب ہی نہ ہو. تو اللہ کہتے ہیں یہ بار امانت ہم نے پیش کیا تھا آسمانوں اور زمین پر، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جب الستو بربکم کا اللہ نے معاہدہ لیا نا انسانوں سے، یہ اس سے پہلے ہوا ہے. تو تمام مخلوق جنات اور انسانوں کے علاوہ وہ اس سے عاجز آ گئی اور وہ ڈر گئے کہ بھئی ہم ایسے ہی رہیں تاکہ ہم سے حساب و کتاب نہ ہو. اگر وہ بار امانت اٹھا لیتے تو علماء کہتے ہیں کہ پھر ان میں اس سے زیادہ شعور دے دیا جاتا جتنا اب ہے، کیونکہ شعور کے بغیر انسان کو آزمانا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ شعور دے دیتے، لیکن انہوں نے اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ اشفقن منہا، اور گھبرا گئے. لیکن اللہ کہتے ہیں جب انسان پہ ہم نے یہ بار امانت پیش کیا تو اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، یعنی قرائن سے پتہ چلتا ہے، کوئی یقینی دلیل نہیں ہے اس پر، کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس بار امانت کے اٹھانے کے بعد اللہ نے انسان کو بے پناہ ذہانت دی ہو. یعنی پھر اللہ نے جو عالم ارواح میں انسان سے معاہدہ لیا نا کہ بھئی تم بتاؤ اس بار امانت کو اٹھاتے ہو، یعنی میرے احکام کے بوجھ کو تم اٹھاتے ہو. اس کو امانت اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے امانت کا پورا ادا کرنا واجب ہے تو اسی طرح اللہ کے احکام کو بھی پورا کرنا واجب ہے. تو اس لیے اللہ کے احکام جو ہے وہ امانت ہی کی طرح ہیں. تو جب اللہ نے انسانوں سے اور جنات سے بھی معاہدہ لیا، لیکن یہاں جنات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ جنات سے بھی لیا گیا کہ یہ بوجھ تم اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اٹھا لیا اس لالچ میں کہ میں احکام کو پورا کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، پورا نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، تو میں پورا کر لوں گا. اس نے یہ خیال کیا کہ بھئی میں پورا کر لوں گا، تو جنت کی لالچ میں اس نے اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھا لیا. اس کے بعد جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو بے پناہ عقل دے کے پیدا کیا تاکہ وہ اس بار امانت کو پورا کر سکے، اللہ کے حکام کو سمجھ سکے. اور یہ جو الستو بربکم کا اللہ نے عالم ارواح میں معاہدہ لیا، تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ بھی اس بار امانت کے بعد معاہدہ لیا، کیونکہ یہ اسی کی ایک فرع تھی، اسی کے نتیجے میں اللہ نے پھر معاہدہ لیا کہ پھر میری ربوبیت کا اقرار کرو، کیونکہ اس کا بھی تم سے سوال ہوگا. تو اس کے بعد جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ٹھیک ہے ہم وہ معاہدہ بھول گئے کہ ہم نے یہ بوجھ خود اٹھایا تھا اور ہم نے خود اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں وہ معاہدہ یاد دلایا ہے. اب قرآن کا برحق ہونا عقل سے ثابت ہے، قرآن کا برحق ہونا، اللہ کا وجود، یہ ساری چیزیں عقل سے ثابت ہیں. اس کے برحق ہونے کے کئی دلائل دیے جا چکے ہیں. تو جب قرآن کا برحق ہونا عقل سے ثابت ہو گیا تو پھر قرآن کی ہر آیت کا برحق ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے بار امانت اٹھایا تھا تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم نے یہ خود اپنے اوپر ذمہ داری اٹھائی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عقل دی اور ہمیں پیدا کیا. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آگے اللہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا. فابین ان یحملنہ، انہوں نے انکار کر دیا. واشفقنا منہا، اور گھبرا گئے. وحملھا الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. لیکن ہوا کیا؟ انہ کان ظلوما جہولا، یہ کانا بمانا سارا ہے، یعنی ہو گیا وہ ظالم بھی اور جاہل بھی. ظالم کا مطلب عملی طور پر، یعنی اللہ کے حکام کو اس نے پریکٹیکلی پورا نہیں کیا، اور جاہل کا مطلب علم سے، یعنی اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا.
دیکھیں امانت کا جو بوجھ اٹھایا نا وہ یہ کہ میں تحقیق کر کے صحیح علم حاصل کروں گا، اور صحیح علم کیا ہے کہ اللہ کی توحید، اس کے وجود، آخرت پر ایمان لے کر آؤں گا، یہ ہے عقیدہ، اور پھر جو کچھ مجھے پتہ چلے گا اس پر عمل بھی کروں گا۔ تو عمل نہ کرنے کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور عقیدہ صحیح نہ کرنے کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جہالت کی دو قسمیں، ایک دنیاوی علوم کی جہالت اور ایک اللہ کی باتوں سے جاہل ہونا۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان جو تھا وہ اس بار امانت میں پورا نہیں اترا، اور وہ پریکٹیکلی بھی کوتاہی کی اس نے، جس کو اللہ نے ظلم سے تعبیر کیا، اور یعنی علم کے لحاظ سے بھی، یعنی اس بار امانت کا علم بھی اس نے حاصل نہیں کیا۔ یعنی شریعت کا علم کہاں لوگ حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے نہ ان کو حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور نہ ان کو توحید کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں علم میں بھی یہ ناقص، جس کو اللہ نے جہول سے تعبیر کیا، اور عمل میں بھی ناقص۔ اور امتحان کے دو ہی پہلو تھے کہ اپنا علم بھی ٹھیک کر لو، جس کی بیس پہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اور حلال و حرام کا علم حاصل کرو، اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ اس امانت میں پورا نہیں اترا، یہ عمل میں بھی ناقص نکلا، ظالم بن گیا، اور علم میں بھی ناقص ہوا، جس کو جاہل سے تعبیر کیا۔ اور یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس میں پورے بھی اترے ہیں، تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن اکثریت جو کام نہیں کر رہی ہوتی نا، تو سب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں جگہ جگہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، حالانکہ سارے بنی اسرائیل برے تھوڑی تھے۔ تو یہ بھی اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، جو نہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کر کے نہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین، یہ لام عاقبت کے لیے، عاقبت کا مطلب ہوتا ہے جس کا انجام یہ ہونے والا تھا۔ تو ہم نے جب انسان پر امانت پیش کی تو اس کا انجام یہ ہونے والا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کو عذاب دے، اور مشرکین اور مشرکات کو بھی عذاب دے، اور مومنین اور مومنات پر اللہ رحم کرے۔ ظاہر ہے جب بھی امتحان ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے، ناکام ہونے والوں کو سزا اور کامیاب ہونے والوں کو کامیابی۔ تو ناکام ہونے والے دو فریق ہیں، ایک منافق اور ایک کافر۔ تو دونوں کو اللہ نے پھر کیا کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ان کو عذاب دے، اور مومنین پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں آخر میں امید دلا دی ہے کہ تم اب ڈر نہ جاؤ بہت زیادہ کہ ہم نے بار امانت اٹھایا تو اللہ نے تو ہمیں ظالم اور جاہل کہہ دیا، تو اب تو ہم اس کا مطلب لازمی جہنم میں ہی جائیں گے۔ نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا مغفرت کا راستہ بھی ہے اور رحمت کا راستہ بھی ہے۔ اگر تم سے اب تک کمی کوتاہی ہوئی ہے، تم ظلوم اور جہول بن کے زندگی گزار رہے ہو، تو توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، اور چھوٹی موٹی کوتاہیوں میں اللہ ویسے ہی رحم کر دے گا، اپنا فضل کرے گا۔